نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، رہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ گیسوئے شب کی تاریکیوں میں آپ کی آمد کو مبارک ہو۔ سامعین اکرام، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہے، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی مشغولیات کو ترک کر کے اس محفل کو زینت بخشی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر احساس کی دنیا مزید روشن ہوئی کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں، جس میں معزز اور ولولہ انگیز تقریریں ہوں اور بیان اور انداز کو بلندیوں تک پہنچانے والے مقررین حضرات ہوں، اور حمد و نعت کا ایک پرکیف کیفیت ہو جو آپ کی روحوں کو تسکین فراہم کر سکے۔ لہٰذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے کامیاب بنانے کی سعی کی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی تعاون کی ضرورت ہوگی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی۔ میں اس کے ساتھ ہی آج کے جو اس پروگرام کے منصفین حضرات ہیں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں۔ اس پروگرام کے جو پہلے منصف ہیں مولانا عبدالرؤف استوری صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں امہات المومنین ایجوکیشن سسٹم کے، اور دوسرے منصف حضرت مولانا شیخ عیسیٰ صاحب ہیں جو کہ محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ عصریہ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پروگرام میں جناب قاری محمد عاصم صاحب، قاری محمد حنیف صاحب اور بزم رہنمائے اسلام کے روح رواں جناب مولانا وسیم اختر الازہری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمہ جہتی تعاون دے کر یہاں پہ تشریف لائے اور اپنی مخلصانہ دعاؤں سے نوازا۔ سامعین اکرام، پروگرام کا سلسلہ باقاعدگی سے آغاز کرتے ہوئے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد عاصم صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد عاصم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے قاری محمد عاصم صاحب جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب محمد ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ نوری 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 ٹھنڈیاں ہواواں جدوں چلیاں، رحمتاں خدا دے گھر آمنہ دے گلیاں، رحمتاں خدا دے گھر آمنہ دے گلیاں، نوری 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 ٹھنڈیاں ہواواں جدوں چلیاں، رحمتاں خدا دے گھر آمنہ دے گلیاں،
ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਗਣੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੋਹਣੀ ਗਣੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੱਕਾ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਏ ਹਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਜੱਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂਰੀ 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 ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਏ ਲਾ ਉਕਸਿਮੁ ਬਿਹਾਦਲ ਬਲਦ وأنت حل بهذا البلد ਰੱਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਰੱਬ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਏ ਰੱਬ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੱਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮੱਟੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਡੱਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂਰੀ 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 ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ آمنہ دے گلیاں صدق اللہ العظیم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں یہ تھے محمد ساجد جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے تھے سامعین اکرام بزم رہنماء اسلام گزشتہ کئی سالوں سے نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی کی صلاحیت کو ابھارنے کے لیے کوشاں ہے اسی سلسلے میں ہفتہ وار اس پلیٹ فارم سے ہفتہ وار کلاسز کا اجرا بھی کیا گیا جس میں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تراشا جاتا ہے اور بعد میں وقتاً فوقتاً ان صلاحیتوں کو پرکھنے کے لیے تقریری مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے کہ اپنی سوچ اپنی فکر اپنے خیالات کو نہ صرف حاضرین جلسہ تک پہنچا سکیں بلکہ رہنما میڈیا کے توسط سے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک اپنے خیالات کو پہنچا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فکر کو اور اس جمعیت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اسی تقریری سلسلے کو آغاز کرتے ہوئے میں آج کے اس تقریری مقابلے کے پہلے مقرر کو دعوت دوں گا جناب خزیمہ امیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب خزیمہ امیر نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ صدق اللہ العظیم نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا سو بار جب حقیقتہ تب نگی ہوا محترم اساتذہ اکرام اور میرے بزم رہنماء اسلام کے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے محنت کا انعام سامعین محترم حکمہ کا مشہور مقولہ ہے من جدہ وجدہ من زرع حسدہ یعنی جو کوشش کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے جیسے کہ کھیتی وہی کاٹتا ہے جو بوتا ہے سامعین محترم یہ بات تو روزے روشن کی طرح صاف اور واضح ہے کہ جس قوم و ملت نے محنت کو اپنایا انہوں نے پوری دنیا سے اپنا لوہا منوایا اور اس کے مقابلے میں جس قوم و ملت نے محنت سے جی چرایا وہ ہمیشہ ناکام و نامراد رہی ہمارے محبوب سرور کائنات نے محنت کرنے کی ترغیب دی اور خود بھی تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، تجارت بھی کی، مزدوروں کے کھردرے ہاتھ سے لب نبوت کو چوما بھی اور فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کرنا فرض کے بعد فرض ہے۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غریب آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ بولا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہو تو لے آؤ۔ وہ آدمی وہ چیزیں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بکوا دی اور پیسے اس کو دے دیے اور فرمایا اب بازار جاؤ اور ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے آؤ۔ وہ آدمی بازار گیا اور ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے کر آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں میں لی، اس میں لکڑی کا دستہ ڈالا اور فرمایا اب جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹ لاؤ اور انہیں بازار میں بیچو، اس طرح تم اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرو۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹ لاتا اور انہیں بازار میں بیچتا۔ اس نے دل لگا کر خوب محنت کی، کچھ دنوں میں اس کے حالات ٹھیک ہو گئے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے، پوچھا اب کیا حال ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بڑے مزے میں ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ سامعین محترم، یہی تو ہے محنت کا انعام۔ شاعر کہتا ہے محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی۔ جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، زاہد وہ جانتے ہیں محنت سے کام کرنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے خزیمہ اور میر جو آپ کے سامنے محنت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ بزم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں دوسرے مقرر جناب ملک شہریار کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ملک شہریار۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغوا انی ولو آیہ، سبق پہ پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ سامعین گرامی، دین ایک عالمگیر مذہب اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں اور اخلاقیات بھی ہیں، اس میں مساوات بھی ہے اور مدارات بھی ہیں، اس میں عبادت بھی ہے اور تجارت بھی ہے، اس میں اعمال بھی ہے اور علوم بھی ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ سامعین گرامی، انسان پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنا، اور دوسرے حقوق العباد یعنی اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ جو شخص یہ دونوں حقوق ادا فرماتا ہے وہ دوسروں کے لیے مثالی اور آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ دونوں ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائی۔ آپ کی زندگی مسجد کی ہو یا گھر کی معاشرت، آپ نے دونوں فرض پورے کر کے دکھائے۔ لیکن آج کل کے لوگ عبادت میں خوب توجہ دیتے ہیں مگر یہ خیال نہیں رکھتے کہ ان کی باتوں سے لوگوں کے دل دکھتے ہیں، ان کے چہروں کی مسکراہٹ چھن جاتی ہے، ان کے دلوں کے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوش اخلاقی کے نعرے لگاتے ہیں مگر نماز کے لیے فرصت نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں۔ نبی کریم سرور کائنات کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پکار کر فرمائیں گے میں مصنف و عادل بادشاہ ہوں، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک اس کے اہل حقوق کے حقوق دلائے نہ جائیں۔ سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان کے مسلمان پر 5 ذمہ داریاں، 5 حقوق عائد ہیں۔ ایک، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، دعوت قبول کرنا۔ نمبر 3، جنازے کے پیچھے چلنا۔ نمبر 4، مسلمان بھائی کی چینخ سن کر یرحمک اللہ کہنا۔ نمبر 5، بیمار بھائی کی عیادت کرنا۔ بلکہ میرا اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ یہی 5 حقوق ہیں،
بلکہ قرآن و حدیث میں بے شمار حقوق بتائے گئے ہیں۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے، یتیم کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا یہ ان کا حق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ان کا حق ہے، بچوں کے ساتھ پیار و محبت کرنا یہ ان کا حق ہے، نوکر چاکر کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا یہ ان کا حق ہے، مزدوروں کی اجرت جلد ادا کرنا یہ ان کا حق ہے، علماء کرام کا ادب و احترام کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اگر مسلمان بھائی پر غصہ آ جائے تو اسے معاف کر دینا یہ اس کا حق ہے، اگر مسلمان بھائی بھلائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ سامعین گرامی توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ غریب کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ غریب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا غریب وہ ہے جس نے نیکیاں تو بہت کی ہوں گی مگر کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو کمینہ کہا ہوگا، کسی کا حق پامال کیا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ حق والے اس سے اپنا حق مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں ان حق والوں کو دلاتے رہیں گے۔ نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن حق مانگنے والے نہیں ختم ہوں گے۔ پھر حق والے اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے اے اللہ ہمیں بھی حق دلوائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان حق والوں کے گناہ اس بندے کے سر پر ڈالنا شروع ہو جائیں گے، بندے کے سر پر ڈالنا شروع ہو جائیں گے جو حقوق العباد کا خیال نہ کرتا تھا۔ بالآخر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بس اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ لگتا ہے اس دیس میں عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ملک شریار جو آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب تقریری مقابلے کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلے مقرر جناب انس حبیب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب انس حبیب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، صدق اللہ العظیم۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں، ویران مساجد روتی ہے، تاریخ فضا پر موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہے، برباد ہزا ہے مستقبل، ماضی کی بہاریں سوتی ہے، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہے۔ یہ وقت عمل کردار اشل کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ محترم سادہ اکرام اور میرے بزم میں اسلامی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے گانا بجانے کے نقصانات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، آخری زمانے میں اس امت کی کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گانا بجانے کی عادات کو اپنا لیں گے۔ سامعین محترم، گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو وہیں بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، زبان سے ذکر، دلوں سے فیدا، کانوں سے اطاعت، ذہنوں سے نزاکت، قدموں سے حفاظت، دلوں سے عبادت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے میں اعداد جیسی قیمتی سرمایہ کو سلب کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ گانے بجانے، سننے سنانے میں مشغول رہتے ہیں ان کو میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے جن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
لیکن میں مسلمان بھائیوں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آج موسیقی پھیلا رہے ہیں، ان منحوس کام کو باعزت ثقافت قرار دے رہے ہیں، موسیقی کا جو کہ فاسق ہے اس کو اعلیٰ شخصیت شمار کر رہے ہیں، بانی عبادت پران چلانے والے کو روح کی غذا بتا رہے ہیں، اس حیات اور فیض کی ترقی کا محور منوایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پیئیں گے اور انڈیا ناچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسائے گا، ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ کسی شاعر نے حالات حاضرہ کا کیا خوب نقشہ کھینچا، حالات معصیت بھی ہو آہوں کے ساتھ ساتھ، حالات معصیت بھی ہو آہوں کے ساتھ ساتھ، نغمے بھی جاری ہو چیخوں کراہوں کے ساتھ ساتھ، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، توبہ بھی ہے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے انس خبیب جو آپ کے سامنے موسیقی کے نقصانات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محمد نوید کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمد نوید۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق إلى الجنة، أو كما قال عليه السلام۔ ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بت توڑیں گے، ہم حق کے نشاں ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ واجب القدر اساتذہ اکرام اور بزم رہنما اسلام کے چہچہاتے و مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جہاد کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، جہاد کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آج آپ اسے سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، دل میں اتار لیجئے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد کرا دیجئے۔ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے قطعی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، جس کا منکر اسی طرح کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کے بعد اسے بلا عذر چھوڑ دینا گمراہی ہے، اس میں فضول بحث کرنا گمراہی ہے۔ حاضرین مجلس، جہاد کے بارے میں قرآن کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ بے شمار آیتیں روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتانا میرے رب نے جہاد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو قرآن پکار اٹھتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور کبھی اعلان ہوتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور تم قتال کرتے رہو حتیٰ کہ فتنے ختم ہو جائیں اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو کر رہ جائے۔ اور کبھی رب المجاہدین امام المجاہدین کو حکم فرماتے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنین کو جہاد کے لیے تیار کیجئے۔ اور کبھی اعلان ہوتا ہے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ سامعین محترم، جہاد ہی میں سامعین محترم مسلمانوں کی عزت و جان و مال کو جہاد کے عمل کے ساتھ مقید کر دیا ہے، اور ترک جہاد پر دردناک عذاب اور ذلت کے مسلط کر دیے جانے کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ میرے سربکف مجاہد ساتھیوں،
जिहाद ही वो नियामत उज़्मा है जिसकी बदौलत अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज हो सकता है और कुफर का फसाद ख़त्म हो सकता है। अगर जिहाद नहीं होगा तो पूरी दुनिया फसाद के शिकंजे में आ जाएगी और इबादत गाहें मुस्मार कर दी जाएंगी। अरे पैगंबर के जालो उठो, अरे मोहम्मद बिन कासिम के सपूतो उठो, अपनी माँ बहनों की इस्मत की हिफाजत के लिए पहुंचो। अरे पैगंबर के जालो उठो, तुम्हारे तर्क जिहाद की वजह से आज मेरी बाबरी मस्जिद को हिंदुओं ने शहीद कर दिया। अरे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम लेवाओ उठो, तुम्हारे तर्क जिहाद की वजह से आज किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को कलीसा में तब्दील करने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दो। सुन लो, लेकिन मुसलमानों सुन लो, ये काम जिहाद के बगैर मुमकिन ही नहीं। हाज़रीन मजलिस, जिहाद ही में मुसलमानों की इज्जत, शौकत और दबदबा है। जिहाद ही में मुसलमानों की इज्तिमाइयत और वहदत का राज पिन्हा है। अगरचे जिहाद एक मुश्किल अमल है, मगर इसी अमल की बदौलत मुसलमानों को तमाम मुश्किलात से निजात मिलती है। अगरचे मैदान जिहाद एक मुश्किल मैदान है, मगर इसी मैदान में मुसलमानों को नई जिंदगी मिलती है। अगरचे जिहाद घर बार छोड़कर जान देने के लिए निकल जाने का नाम है, मगर इसी अमल की बदौलत मुसलमानों को तमकीन फिल अर्ज़ और खिलाफत फिल अर्ज़ की नेमतें मिलती हैं। हाज़रीन मजलिस, अरे मुसलमानों, कब तक गफलत की नींद में डूबे रहोगे? बेदार हो जाओ, इससे पहले कि दुनिया की गिरफ्त तुम पर मजबूत हो जाए। खुद को उसकी कैद से छुड़ा लो। किसी शायर ने क्या खूब कहा, पहुंचा नहीं है क्या तुम्हें पैगाम जाहिदो, पहुंचा नहीं है क्या तुम्हें पैगाम जाहिदो, ये वक्त है कि दीन की हुर्मत पे कट मरो। नामोसे मुस्तफ़ा की हिफाजत है लाजमी, नामोसे मुस्तफ़ा की हिफाजत है लाजमी, परवानवार शम्ह रिसालत पे कट मरो। शमशीर खारदार के कब्जे को चूम कर, शमशीर खारदार के कब्जे को चूम कर, इस्लाम की सदाकत और इज्जत पे कट मरो। बेकार जिंदगी है जो इसार भी ना हो, बेकार जिंदगी है जो इसार भी ना हो, मर्दे जरी के हाथ में तलवार भी ना हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये थे मोहम्मद नवीद जो आपके सामने जहाद के मौजू पर अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। अब मैं दावत देता हूँ फैज़ुल्लाह को कि वो आएँ और आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब फैज़ुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खामोश ए दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना अच्छा नहीं, खामोश ए दिल, बड़ी महफिल में चिल्लाना अच्छा नहीं, अदब पहला करीना है मोहब्बत की करीनों में। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता गोहर बादशाहों की ख़ज़ीनों में। मेरे असाज़े कराम और बज़्म रहनुमाई इस्लाम के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है वालिदैन के हकूक़। सामीन मोहतरम, आज मैं कुरान और हदीस का मुताला करता हूँ तो देखता हूँ कि अल्लाह जल्ला शानु ने अपने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बाद जिसकी अतात का हुक्म दिया है वो है वालिदैन।
चुनाचे अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में माशरे के फ़र्जंदों को 6 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, खुदा के सिवा किसी की इबादत ना करो। नंबर 2, वालिदैन से उसने सलूक करो। नंबर 3, वालिदैन को उफ तक ना करो। नंबर 4, वालिदैन को ना झरको। नंबर 5, वालिदैन से नरम लहजे में बात करो। नंबर 6, वालिदैन के लिए अतात का बाइस बनो और ये दुआ करते रहो, ए अल्लाह तू इन पर रहम फरमा जैसा इन्होंने मुझे बचपन में पाला था। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सर्दी हमें लगती है तो रहम वालिदैन को आता है, गर्मी हमें लगती है तो रहम वालिदैन को आता है, प्यास हमें लगती है तो रहम वालिदैन को आता है, भूख हमें लगती है तो रहम वालिदैन को आता है, बीमारी हमें लगती है तो रहम वालिदैन को आता है, चोट हमें लगती है तो दर्द वालिदैन को होता है। सामीन मोहतरम, ज़रा तवज्जो फरमाइए। वालिदा हमें 2.5 साल तक उठाती फिरती रही, अपनी छातियों से दूध पिलाती रही, सर्दियों की रातों को उठकर हमें कपड़े ढांपती रही, गर्मियों की रातों में आंचल से हवा जलाती रही और हमारे पेशाब के गीले बिछोने पर खुद सोती रही और हमें खुश बिछोने पर सुलाती रही, हमारे नाज नखरे उठाती रही। हम ज़रा इल्म शऊर में पहुँचे तो हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने पकाती रही, हमारे लिए उम्दा उम्दा जोड़े बनाती रही। अफसोस सदा अफसोस मेरे दोस्तों, आज हम वालिदैन के इन मुशक्क़तों का इन मुशक्क़तों का क्या सिला दे रहे हैं। यही ना कि इनका कहना नहीं मानते, तालीम हासिल करने के लिए स्कूल या मदरसे भेजते हैं तो हम भाग जाते हैं और इनके अरमानों का खून करते हैं। वीसीआर और वीडियो गेम जैसी हरफात से रोकती है तो हम जिद करते हैं, बास तो गालियां तक दे जाते हैं, अपने ऊपर जन्नत हराम कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, अपना दीन और दुनिया ख़राब कर देते हैं और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये थे फैज़ुल्लाह जो आपके सामने वालिदैन के हकूक़ के मौजू के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। तकरीरी मुकाबले का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं अगले मुकर्रर जनाब उज़ैर अहमद को दावत दूंगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। उज़ैर अहमद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उठ, आज सरे नो दहर के हालात बदल डाल, तकदीर से तदबीर के दिन रात बदल डाल, आकायो हिदमत के खुताबात बदल डाल। क्या जुल्म मुसलमान का दुश्मन, अरबाब अवस्कार की आदत बदल डाल। मेरे प्यारे साथिया इकराम और बज़्म रहनुमा इस्लाम के साथियों और बाहर से आने वाले मेहमान ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है इस्लाही मुआशरा। सामाईन मोहतरम, आज के इस पुरफितन दौर में जबकि उम्मत मुसलमा हर तरफ से अलगार है, लादीनियत का प्रचार है, ईसाईयत और यहूदियत बरसरे पेकार है, मीडिया की तबाहकारियां बरसरे बाजार है, मगरबियत का तूफान है, मादियत का सिलाब है, यूरोपीय कौम का इत्तेहाद है, ईमानी अफकार और नजरियात पर हमले हैं, फिरकावारियत के जहरीले नाग है, लिसानी कौमी वतनी तज़बात की आग है। एक ऐसे मुआशरे में जिसमें नौजवान नस्ल की दीन से दूरी है, मजहबी रवैयात से बगावत है, मुसलमान मजहब के नाम पर बढ़ चुके हैं, दीन के नाम पर फिरका बंदी हो रही है, इस्लाम के हसीन चेहरे को मसख करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, इस्लामी शहर का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लामी कवानीन को पामाल किया जा रहा है, जुबान के नाम पर तकसीम हो रही है, अलाकायत के नाम पर रोबंदी हो रही है, कौमों के नाम पर जुमातें बन रही है, कत्लो गारत गिरी आम है, रुखसत सुरूर की महफिलें हर गाम है। तो इन नाजुक सूरत हाल में मुआशरा के हर फर्द को अमूमन, उलमा फुजला को खुसूसन मुआशरे की इस्लाह के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, ये कैसे मुमकिन हो? मुआशरे की इस्लाह क्यों कर हो सकती है? आइए जरा कुरान से पूछते हैं, ए कुरान जरा बताना वो असबाब क्या है जिनके जरिए
معاشرے کی اصلاح ہو سکے. زبان یوں گویا ہوتی ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ارے ارباب عقل و دانش کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دیکھو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. یتفقہ فی الدین، ہمیں اسلامی معاشرہ کی کلید و چابی مل گئی ہے. قرآن کہتا ہے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین میں اور علم میں ایسا رسوخ اور کمال پیدا کرے کہ دین کی کلیات و جزیات اس کی نوک زبان ہو، تاکہ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ اور فتنہ و فساد کے سبب کو محدود عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بجائے کامل و اکمل دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھنے کی اہلیت پیدا ہو. قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو. عدل و انصاف کی بنیاد پر مساوات و اخوت کی نفاذ کی استطاعت پیدا ہو. سامعین مکرم، اگر آپ ایک ایسے معاشرہ چاہتے ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں اسلام گلشن سدا بہار ہو، علم و فضل کا بھرمار ہو، صلاح و تقوی کا پرچار ہو، امن و ایمان کی بہار ہو، عدل و انصاف کا سرکار ہو، حلال تجارت و معیشت کا پوہار ہو، حرص و ایمانی افکار ہو، فرقہ بندی و صیبت آر ہو، دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہو، دلوں میں اسلام کی ہیبت و عظمت برقرار ہو، بھٹکتی ہوئی انسانیت کے بنجر دل اللہ کی ضربوں سے سرشار ہو. تو میرے دوستو، ہمیں قرآن کو مشعل راہ بنانا ہوگا، ہمیں اسلام کے دامن سے چمٹنا ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، حب خدا عشق رسول اللہ میں ڈوبنا ہوگا. اسی میں اسلامی معاشرہ اور اسلامی معاشرے کا قیام کا راز مضمر ہے. بس اسی دعوت و فکر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد و ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. وما علینا الا البلاغ المبین. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کی رگوں پہ میں فقط مستی کردار. یہ تھے عزیر احمد جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں نام اللہ کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب نام اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں کسر و کسرا کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مسلمان مغلوب کیوں. سامعین محترم، ارشاد خداوندی ہے اور تم ہمت مت ہارو، یعنی کفار کی تعداد سے، مشرکین کی یلغار سے، شیاطین کی خلقشار سے، منافقوں کی آزار سے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غلبت فئتن کثیرۃ بإذن اللہ.
چنانچہ تم بدر میں 313 تھی، غلبہ پایا 1000 پر، احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12000 تھے، غلبہ پایا 20000 پر، تبوک میں 30000 تھے، غلبہ پایا 20000 پر، موتا میں 3000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، یرموک میں 60 تھے، غلبہ پایا 60000 پر۔ سامعین محترم، ولا تہنوا، اور تم ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، اور تم پریشان مت ہو، یعنی کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، کلاشنکوفوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بموں سے، لڑاکا طیاروں سے، ویران حملوں سے، مسلمانوں تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سی کلاشنکوف تھی؟ تبوک میں کون سے راکٹ تھے؟ جنگ موتا میں کون سے میزائل تھے؟ یرموک میں کون سے بم اور کون سے لڑاکا طیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں، فتح و نصرت تمہیں ملتے رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہو رہے، نور حق 400 پھیرتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، علم شیاطین سرنگو ہوتا رہا، اور 4 دنگ علم اسلام کا ڈانکا بجتا رہا۔ آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں نہیں کر رہتے تھے؟ فتح و نصرت انہیں ملتی رہی تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے مسلمانوں پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے میزائل تھے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹم بم تھے۔ ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جنہیں بھی ملتے رہی، فتح و نصر ان کی قدم چومتی گئی، شیطانی ٹولے محدوم ہوتے گئے، ایوان قیصر و کسریٰ پر لرزات طاری ہوتے گئی، الحارث اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ سامعین محترم، لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے۔ ماوی اسباب کے کثرت کے باوجود مسلم ذلیل و خوار ہے، مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شہوار ہے، امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے، سب سے بڑھ کر احکام قرآن و حدیث پر منکر و غدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخر زمانے میں کفار مسلمان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں وین نامی کا مرض پھوٹ پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں وین نامی کا مرض پھوٹ پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہن کی مرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ یہ تھے انعام اللہ، جو کہ اسلام مغلوب کیوں کے موضوع پر آپ سے ہم کلام تھے۔ اب میں بزم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا جناب محمد عاصم صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد عاصم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اساتذہ اکرام اور بزم رہنمائی اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے قیامت۔ آج کی اس نشست میں آپ سب کے سامنے اس دن کے بارے میں لب کشائی کرنے لگا ہوں، جس دن کو مختلف ناموں سے موسم کیا گیا ہے،
اس دن کو یوم المعلوم بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کا آنا طے شدہ امر ہے۔ اس دن کو یوم الحاسب کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اس دن کو یوم تعاون کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ بہت سو کے لیے افسوسناک دن ہوگا۔ اس دن کو یوم الفصل کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ فیصلہ کن دن ہوگا۔ اس دن بہت سے انخل مسائل کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس دن کو یوم الجمعہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر دینے کا دن ہوگا۔ اس دن کو یوم طلاق بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ تمام لوگ کہ اگلے پچھلے کا ملنے کا دن ہوگا۔ اس دن کو یوم الجمعہ بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر دینے کا دن ہوگا۔ اس دن کو یوم البعث بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہوگا۔ یہی وہ دن ہے جس کو یوم القیامت بھی کہا گیا ہے اس لیے کہ مردوں میں کڑا ہونے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن آفتاب دھندلا جائے گا، ستارے جلملا جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس دن نگاہیں ہرا ہو جائیں گی، محتاب بے نور ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جس دن پہاڑ رضا رضا ہو جائیں گے، سمندر دھنکار دیے جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جس کی عصمت و تولد بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن زمین اپنا بوجھ نکال پھینکے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آسمان لپیٹ دیا جائے گا، زمین بے کیف کر دی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن یہ وہ دن ہے جس کی ہیبت سے زبانیں کینگ ہو جائیں گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن صرف صداقت کام دے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن تمام حساب بے باک کر دیا جائے گا۔ حضرین کرم، یہ وہ دن ہے جس دن انسان کے تمام سنگمل تمام ہو چکے ہوں گے، جس دن ارتقائی مراحل سے نکل کر ہمیشہ کے مراحل میں داخل ہوگا، نیک بہ جنت میں، بد بہ جہنم میں۔ اس دن بہت سے سربراہوں سے پردہ کشائی ہو جائے گی۔ اس دن وہ قوت جس نے ہزاروں لاکھوں کے کشاؤں کو تمام رکھا، وہ قوت جس کے عشرے کے 20ویں صدی کے کمپیوٹر نے بھی کیا، جسے دنیا میں محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، وہ قوت جو ذات باری کہلاتی ہے، اپنے پورے کروفر کے ساتھ، اپنے پورے زبردست دبدبے اور وقار کے ساتھ، اپنی پوری نوع انسانی اور محلوقات کے اپنے ظہور پذیر ہوگی۔ اس دن کوئی کچھ نہ چھپا سکے گا، من کے بیت کھول دیے جائیں گے۔ اس دن کسی کو سرخورائی نصیب ہوگی، کسی کو ندامت و پشمانی کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ اس دن کوئی سفید چہرے والا ہوگا، کوئی آلو سیاہ چہرے والا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ وہ دن ہے جس دن قرآن مجید میں بار بار اس شعور تذکرے کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ آنے والے دن سے ڈرایا گیا ہے کہ نہ تو انسان اس کی تیاری اس دن کے آنے سے قابل ہی کر لے، غفلت کی نیند سے اٹھے اور آنے والے کل کی فکر کیجئے۔ یہاں آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کر اپنے پیش رواں پر نظر ڈالے، آپ کو کوئی ایسا بھی دکھائی دیتا ہوگا جو جدوانی زندگی لے کر تو آیا ہو مگر اس بس میں ہستی سے رخصت نہ ہوا ہو۔ پوچھو گے جو فلک سے تم سے یہی کہے گا، پوچھو گے جو فلک سے تم سے یہی کہے گا، نہ رہ گیا وہ جتا جو ہے وہ کیوں رہے گا، ہوں گے ہبا ابھر کر یوں ہی فنا ہمیشہ، موجے بڑے گٹے کی دریا یوں ہی بہے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد عاصم جو قیامت کے موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا سجاد احمد کو، جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سجاد احمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ صدیق جب تلک نہ کسی دل میں آئیں گے، اس دل میں نہیں آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس شخص کے مناقب بیان کرنا چاہتا ہوں جو فنافی رسول بھی ہے، رفیق قبر بھی ہے، رفیق حشر بھی ہے، یار و غار بھی ہے، نبوت کے وفادار بھی ہے۔ صدیق، جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب عتیق و صدیق ہے، مشہور محمد کا رفیق ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو آخری نبی کا قیامت تک رفیق ہے۔ یہی وہ ابو بکر صدیق ہے جو وصی رسول ہے۔ سامعین توجہ کیجیے۔ پورے صحابہ میں افضل، اعلیٰ بلا، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا وزیر، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابو بکر صدیق ہے۔ پورے کائنات میں بہادر بہت ہے، شہید بہت ہے،
محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، مگر صدیق ایک ہے۔ صدیق ایک ہے۔ لوگ کہتے ہیں دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، ان کا بھی پہلا نمبر ہے مگر شجاعت میں، ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے مگر خلافت میں۔ خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق، خدا کی قسم حضرت علی حضرت عمر کے خلیفہ ہے، خدا کی قسم حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہے، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ تو صرف ابو بکر صدیق ہے، جس کا لقب خلیفۃ الرسول بنا۔ صدیق وہ آدمی ہے جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا پر میرا احسان ہے، مجھ پر صدیق کا احسان ہے۔ سامعین گرامی، نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بن گیا، نبی عادل تھا تو عمر عادل بن گیا، نبی سخی تھا تو عثمان سخاوت کا بادشاہ بن گیا، نبی بہادر تھا تو علی حیدر قرار بن گیا۔ بہادر تو حضرت خالد بھی ہے، حضرت عمر فاروق بھی ہے، مگر صدیق ایک ہے۔ قرآن نے جس کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے جس کو صدیق کہا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام کے لیے مار کھائی، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو کندھا دیا۔ جی ہاں، مجھے کہنے دیجئے کون صدیق اکبر؟ وہ صدیق اکبر جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر جس کی قول و فعل میں شفقت اور محبت تھی، جس کے کردار میں بلندی تھی، امامت کے ساتھ ساتھ جس کے ہر فیصلے میں عدالت تھی، جس کی کردار میں بلندی تھی۔ صدیق اکبر نے ہر مقام پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سب کچھ لٹا کر کے، سب کچھ نثار کر کے، آخری وقت میں اپنی امت سے کفن بھی نہیں مانگا، وہ بھی اپنی پٹی پرانی چادر میں ملبوس ہو کر دارالفنائی سے سرخرو ہو کر رخصت ہو گئے، اور جاتے جاتے دنیا کو سبق دے گیا کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کو سب کچھ دیتا ہے، اسلام سے کچھ بھی نہیں لیتا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہلوئے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد سجاد جو شان صدیق اکبر کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا جناب ملک حارث صاحب کو، جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ملک حارث۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو راہ طلب میں بڑھتا جا امید کی روشن دیپ لیے، تو راہ طلب میں بڑھتا جا امید کی روشن دیپ لیے، وہ دیکھ فلک کے تارے بھی کچھ تجھ کو اشارہ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کا میرا موضوع ہے مقام علم۔ علم اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اسلام کا ستون قرار دیا ہے۔ یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے اور اس پر حقائق و معارف ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی علم کے متعلق نازل ہوئی۔ ارشاد خداوند ہے، قل هل اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور جس نے خون کی پھپڑی سے انسان کو بنایا، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور تمہیں وہ باتیں سکھائی جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اسلام میں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے افراد میں حد فاصل کھینچی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين
لا یعلمون، کہو جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم آیا تو وہ افقہ الناس بن گئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم آیا تو وہ اکرہ الناس بن گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علم آیا تو وہ امام العصر بن گئے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ میں علم آیا تو وہ شیخ العصر والعجم بن گئے۔ العرض علم جس میں آتا گیا وہ چمکتا دمکتا مہکتا گیا۔ ایک اللہ والے کا مقولہ ہے، جس انسان میں علم نہیں وہ انسان نہیں جانور ہے، جس گھر میں علم والا نہیں وہ گھر نہیں جانوروں کا ڈربہ ہے، اور جس ملک میں علم کا رواج نہیں وہ ملک نہیں حیوانوں کا جنگل ہے۔ لازم ہے علم کے ساتھ وہ عمل بھی، سرسبز جو اشجار ہیں وہ رکھتے ہیں پھل بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ملک حارث جو علم کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں عبداللہ کو، جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عبداللہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اساتذہ کرام، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے امانت کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ سامان یا روپیہ پیسہ حفاظت کی خاطر رکھوا دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہر وہ چیز امانت ہے جس کا کسی کے ساتھ کچھ حق متعلق ہو، جس کی حفاظت اور مالی کی ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے عالم کے پاس علم امانت ہے، متولی اور محتم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ اور فرمانروں کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدیداروں کے پاس اقتدار امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہے، والدین کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے، ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ہر لمحہ امانت ہے۔ عالم کا فرض ہے کہ وہ ان کی خوشبو عام کرے، فتویٰ و فروشی کے جرم کا ارتکاب نہ کرے، حق گوئی کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرے، علم کے مطابق عمل کرے، علم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سمجھے۔ مسجد اور مدرسہ کے محتم اور متولی پر یہ لازم ہے کہ وہ ان کی تعمیر کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھے، مسجد اور مدرسہ کو اشاعت اور حفاظت کا ذریعہ اپنائے، ڈکٹیٹرشپ نافذ نہ کرے، مسجد اور مدرسہ کو ذاتی دکان اور کاروبار نہ بنا دے۔ وقت کے فرمانروا پر یہ لازم ہے کہ ان فرائض دین کے انداز حکمرانی کو اپنا آئیڈیل بنائے، عدل و انصاف کو پانی اور بھوک کی طرح عام کرے، اقربا پروری ظلم و تعدی نہ کرے، اس بات پر نظر رکھے کہ اس کی مملکت کے حدود میں کوئی مظلوم انصاف سے، کوئی بھوکا 2 وقت کی روٹی سے، کوئی بے روزگار روزگاری سے، کوئی یتیم سرپرستی سے، کوئی بیوہ دیکھ بھال سے محروم نہ رہے۔ افسروں پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو رعایا کا خادم جانے، رعایا کے امیر و غریب میں فرق نہ کرے، قانون کی بالادستی قائم کرے، رشوت اور ناجائز مطالبہ کو اپنے لیے حرام سمجھے۔ استاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے وقت کو، ان کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان میں بلا وجہ امتیاز نہ کرے، انہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے۔ والدین پر یہ فرض ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت صحیح نوج پر کرے، انہیں مثالی مسلمان اور بہترین انسان بنانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں کام میں لائے، انہیں اخلاق بگاڑ محفلوں اور بری دوستوں سے بچائے، انہیں ان میں شفقت اور محبت کا معاملہ رکھے۔ بیوی کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کی کمائی میں خیانت نہ کرے۔ ہمیں زندگی جیسی جو بہت بڑی نعمت عطا کی گئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی جیسی قیمتی سامان کو فضولیت میں ضائع نہ کرے، ایک ایک لمحہ کو محاسبہ کے ترازو میں تولتے رہے، کوشش یہ کرے کہ ہماری ہر سانس اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے وقف رہے۔ انسان کہتا تو یہی ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا تو کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف نگران، متولی، محافظ اور امین ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ ہاں یوں تو یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو سب سے بڑی امانت کے بارے میں بتلاؤں جس کا بوجھ آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے، سر فلک اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، لیکن انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا مگر اس کا حق ادا نہ کیا۔
یہ وہ عظیم امانت ہے جس کی نسبت براہ راست رب ذوالجلال پر ہے. یہ امانت جب رسول اللہ کے حوالے کی گئی تو آپ نہایت ثقل اور بوجھ محسوس کرتے تھے. سخت سردی میں بھی آپ کی مقدس پیشانی میں سے پسینہ موتی باندھ کر جھلملانے لگتا تھا. یہ وہ امانت ہے جو 1,00,000 صحابہ کرام کے حوالے وقتاً فوقتاً کی جاتی رہی. ہاں، ہمارے پاس سب سے بڑی امانت قرآن ہے، سب سے بڑی امانت اللہ کا دین ہے، سب سے بڑی امانت رسول اللہ کی عملی اور علمی وراثت ہے. یہ امانت حضور کریم نے صحابہ تک پہنچائی اور طریق گواہ ہے صحابہ کرام نے بھی اس امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور اب اس امانت کے وارث ہم بنے ہیں. میرے ہم مکتب ساتھیوں، آئیے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ کہیں ہم اس امانت کی ادائیگی میں خیانت تو نہیں کر رہے. اگر ہم تھوڑا سوچیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم در حقیقت اس امانت کے خزانے پر سانپ بند کر بیٹھے ہوئے ہیں جو تو نہ خود فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی امانت میں خیانت سے توفیق عطا فرمائے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. ماشاءاللہ یہ تھے عبداللہ صہیب جو امانت کے موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد میں اس مقابلے کے آخری مقرر جناب محمد ساجد کو دعوت دوں گا جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد ساجد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى يوم القيامة او كما قال عليه الصلاة والسلام. یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں. اسلام کے گلشن کی ہم جان دے کر حفاظت کرتے ہیں. جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، مرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں. وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں. میرے قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شوق شہادت. سامعین محترم، جب میری نگاہ تاریخ کے اوراق پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ پر شہداء کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخی اوراق شہداء کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتے ہیں. آئیے صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کے سردار امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا ہے. میرے مدنی آقا تڑپ کر فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سامعین محترم، صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی، شہادت کا جذبہ تھا. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو غزوہ خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بئر معونہ میں 67 شہید نہ ہوتے. مجھے کہنے دیجئے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر کے دور میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے. ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو وہ گھروں میں بیٹھ جاتے، بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے. ارے کس کو گھر کے نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں، لیکن سن لو جب میرے نبی کے یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، بلکہ انہیں میدان کارزار میں تلواروں کے سائے میں چلنا پسند آیا. ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر، اللہ کے دین کی
عظمت کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھروں سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اب آئیے ذرا اس صحابی کی تڑپ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قوہ پہنائی۔ وہ کون تھا؟ وہ فاروق اعظم تھے جو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اگر صحابہ کے شوق شہادت کو دیکھنا ہے تو ذرا احد کے پہاڑ سے پوچھتے ہیں، اے احد ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جہش تیرے مقابلے میں کس جذبے اور کس شوق سے آیا تھا؟ تو احد کا پہاڑ بے بانگے دہل جواب دیتا ہے، اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتے ہوئے دعا کر رہے تھے؟ اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے، اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص آئے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے، یہاں تک کہ میرے ہاتھ ناک کان کاٹ دیے جائیں، کل تیرے دربار میں حاضری ہو اور تو کہے اے عبداللہ یہ ناک کان کہاں کٹوائے، اور تو کہے تیرے دین کی خاطر، اور تو کہے صدقت یا عبداللہ۔ میرے غیور مسلمانوں، اگر جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام بن ملحان کو دیکھیے۔ جب دشمن کی تیر ان کے سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جامع شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسا کیوں نہ ہو، شاعر کہتا ہے، یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دھونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں شوق شہادت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ساجد جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا تقریری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ جتنی دیر منصفین حضرات نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اس دوران میں دعوت نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا محمد ساجد صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ جنہیں ہے بغض ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے، جنہیں ہے بغض ابو بکر و عمر عثمان و حیدر سے، شفاعت ان کی محشر میں، شفاعت ان کی محشر میں نبی فرما نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ نبوت ختم ہے میرے نبی حضرت محمد پر، نبوت ختم ہے میرے نبی حضرت محمد پر، کسی کے پاس جبریل، کسی کے پاس جبریل امی اب آ نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، ہزاروں ابو لہب آئے، ہزاروں ابو جہل آئے، غلاماں نے محمد کو، غلاماں نے محمد کو کبھی
نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے، ہر ایک مومن کی ہے معائشہ جھٹلا نہیں سکتے۔ اب میں پروگرام کے آخر میں اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور منصف کی رائے سر انجام دے رہے تھے جناب مولانا عبدالرؤف استوری صاحب، جو کہ پرنسپل ہیں امہات المومنین ایجوکیشن سسٹم کے۔ دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور نتیجے کا اعلان بھی کریں۔ اللہم صلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مخدوم و مکرم حضرت مولانا محمد وسیم الازہری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بابرکت پروگرام میں، اس اچھی نشست میں ہمیں مدعو کیا اور ہمیں ذرا بلا لیا۔ اس پر میں جتنا بھی شکر گزار ہوں اپنے مخدوم مکرم کا، یہ کم ہے۔ اور پھر یہ نونہال بچے، ان کی اس انداز میں تربیت اور اس انداز میں ان کو معافی ضمیر کا بیان کرنا، اظہار کرنا، یہ سکھانا، یہ کسی کا کام ہے، ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو خال لوگ ہوتے ہیں جو اس انداز میں بچوں کی تربیت کر کے، یہی بچے ہیں جو ہمارا مستقبل ہیں آگے۔ اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دین سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں، لیکن وہ ہر قسم کی چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں، ناچ میں، گانے میں، ہر قسم کی دوسری چیزوں میں۔ تو وہ آگے بڑھ کے جب آگے پہنچتے ہیں تو وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ناصور بن کے آگے ابھرتے ہیں۔ اور پھر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے جو مقتدر طبقہ ہے، جو بڑے لیول کے لوگ ہیں، جن کو ہم وزیر اور مشیر کہتے ہیں، ایم این اے اور ایم پی ایز کہتے ہیں، وہ لوگ جب اسمبلیوں میں آگے پہنچتے ہیں تو ان کو قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت کی تلاوت بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ اس لیے کہ بھئی یہ مدرسوں سے، یہ علماء کرام کے سامنے سے گزرے نہیں ہوا رہتے ہیں۔ وہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایسے لوگوں کے سامنے سے گزر گئے ہیں جنہوں نے سیکھا ہی وہی ناچ گانا اور ڈانس چیزیں ہیں، جن کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب بھی ہیں اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں کہ مولانا نے یہ بیڑا اٹھایا اس علاقے کے بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کو بنانے کے لیے۔ یہی بچے کل مستقبل میں آگے بڑھیں گے، کوئی ایم پی اے بنے گا، کوئی ایم این اے بنے گا، اور کوئی کسی بھی ادارے میں جا کے کوئی بڑا آفیسر بنے گا۔ یہ اسلام کا چہرہ جو نا وہ روشناس کرائے گا اور اس کی شناخت بنے گا۔ اور کم از کم اگر کوئی کام نہ بھی کرے تو اتنا تو کرے گا کہ مخالفت تو اسلام کی نہیں کرے گا، دین والوں کی مخالفت تو نہیں کرے گا، کم از کم حمایت میں تو ہاتھ کھڑا کرے گا اگر کچھ نہ بھی کر سکے۔ تو یہ میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو میں انہی الفاظ میں انہوں نے حالان کا بھی اور مولانا وسیم صاحب کا بھی اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے محمد ساجد ولد محمد اکرم نے 110 میں سے 84 نمبر حاصل کیے۔ اور تیسری پوزیشن ہے محمد نوید ولد محمد فاروق کی 110 میں سے 85 نمبر حاصل کیے۔ اور دوسری پوزیشن ہے عزیر احمد ولد شاہد محمود کی 86 نمبر حاصل کیے ہیں 110 میں سے۔ اور پہلی پوزیشن ہے انعام اللہ ولد محمد حنیف صاحب کی، اور انہوں نے 110 میں سے 95 نمبر حاصل کیے۔